بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، پلے کا نشان ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہیں۔ دونوں اس ٹائم ہفتے کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے۔ صبح سے سماعت جاری ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سربراہی کر رہے ہیں 3 رکنی بینچ کی۔ بڑے اہم ریمارکس آ رہے ہیں۔ بلے کا نشان خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں، ابھی فیصلہ تو آنا بہت دور کی بات ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے انا کی، اپنے ضد کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور فیصلہ کیا ہوگا اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن کچھ دیر کے لیے وقفہ ہوا ہے کیونکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گور روسٹم پر موجود تھے، جہاں پر نیاز اللہ نیازی صاحب کی تکرار ہو گئی اور تکرار بہت سخت ہو گئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، اور ایک الزام بھی نیاز اللہ نیازی صاحب نے لگا ڈالا۔ تو اس سب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وقفہ ہے، وقفے کے بعد یہ دوبارہ سماعت جاری ہوگی اور کس طریقے سے جاری ہوگی، کس طریقے سے آگے پروسیڈنگ چلیں گی، یہ آپ سب دیکھیں گے۔ لیکن کم ٹو دی پوائنٹ، اور جو ریمارکس آ رہے ہیں ججز کے اور جو وکلاء آگے سے کاؤنٹر کر رہے ہیں ان کے اوپر آتے ہیں، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے بلے کا نشان خطرے میں ہے۔ سب سے پہلے 29 نومبر کو فیڈرل الیکشن کمیشن کو نامزد کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب یہاں پر دلائل دے رہے ہیں۔ نیاز اللہ نیازی کیا پی ٹی آئی کے ممبر ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کا اختصار۔ جی، نیاز اللہ نیازی پی ٹی آئی کے 2009 سے ممبر ہیں۔ نیاز اللہ نیازی کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا گیا۔ دیکھیں نا، سب نئے چہرے آ رہے ہیں۔ یہاں پر نیاز اللہ نیازی کے بارے میں انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ دیکھیں آپ کی یہاں پر سب نئے چہرے آ رہے ہیں اور پرانے لوگ کہاں ہیں؟ جس پر آگے کہتے ہیں کہ عمر ایوب کے پینل نے کاغذات 1 دسمبر کو جمع کروائے یا ہوا، تو پارٹی انتخابات میں اور کوئی پینل آیا؟ یہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں۔ ایک ہی پینل تھا، وہ جیت گیا، بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ پینل میں 15 لوگ تھے جو منتخب ہوئے، وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 لوگ منتخب ہوئے اور پینل 15 لوگوں کا تھا، اور عمر ایوب صاحب نے اپنے 1 دسمبر کو جو کاغذات ہیں وہ جمع کروائے۔ نئے لوگوں کی شمولیت شکوک پیدا کرتی ہے۔ بااثر افراد جماعت پر قابض ہو جاتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں۔ چیف جسٹس کے نیاز اللہ نیازی کے ذکر کے دوران یہ ریمارکس آئے تھے، جب وہ نیاز اللہ نیازی صاحب ساتھ کھڑے تھے، ان کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس ٹائم یہ ریمارکس سامنے آئے۔ تو نیاز اللہ نیازی صاحب تھوڑے سے واویلا کھڑا کر دیا، انہوں نے گرم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کے وکالت لائسنس انٹرویو میں بھی پی ٹی آئی سے متعلق سوالات کیے۔ نیاز اللہ نیازی کا چیف جسٹس صاحب کو کرارا جواب تھا کہ جب میرا بیٹا لائسنس کے لیے آپ کے پاس انٹرویو دے رہا تھا، تب بھی آپ نے پی ٹی آئی کے مطابق پی ٹی آئی کے بارے میں سوالات کیے، تو میں آپ کا کنڈکٹ جانتا ہوں۔ تو یہ الزام انہوں نے لگایا۔ آن ایئر آ رہی تھی ویڈیو، آن ایئر چل رہا تھا پورے پاکستان میں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا جواب دینا پھر مناسب سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ان کا بیٹا نہیں آیا۔ پھر آگے چلتے ہیں جی۔ قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ دینا لازمی ہے، علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں وکیل۔ بنیادی بات سرٹیفکیٹ نہیں، الیکشن ہونا ہے۔ چیف جسٹس، سرٹیفکیٹ نہ ہونا مسئلہ نہیں، الیکشن ہونا مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی پارٹی انتخابات سے گھبرا کیوں رہی ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں۔ آپ ریمارکس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ آگے فیصلہ اور رزلٹ کیا آنے والا۔ میں صرف آپ کو ریمارکس بتا رہا ہوں۔ ہمیں کوئی دستاویز دکھا دیں کہ انتخابات ہوئے ہیں۔
سرٹیفکیٹ تو الیکشن کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو زیادہ وقت چاہیے تو پہلے کہا تھا کہ فیصلہ سسپینڈ کر دیتے ہیں، وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، یہ کل انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو زیادہ وقت چاہیے دلائل کے لیے۔ پھر گلہ نہ کیجئے گا کہ فیصلہ کیوں سسپینڈ کیا گیا۔ عمران خان نے کس کو چیئرمین نامزد کیا، وہ اگلے دن ہی اعلان کر دیا گیا تھا۔ وکیل علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو عمران خان صاحب نے چیئرمین نامزد کیا وہ اگلے دن ہی اعلان کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کی نامزدگی کا کوئی خط نہیں ہے، میڈیا پر اعلان کیا گیا تھا۔ ایسے کیسے تسلیم کر لیں، ایسے کس طریقے سے تسلیم کر لیں کہ بانی رکن ہیں، انہیں کیوں نہیں نامزد کیا گیا؟ یہ وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک پرانے ہیں، ایک تو آپ اور دوسرا حامد خان صاحب جو ہیں وہ بانی رکن بھی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں نامزد کیا گیا؟ ہم ایسے کیسے تسلیم کر لیں؟ کل عمران خان کہہ دیں کہ میں نے نامزد نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیف جسٹس صاحب کی ریمارکس ہیں، آپ ذرا سنتے رہیں۔ پھر اس کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی ریمارکس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آگے۔ جو شیڈول پی ٹی آئی نے دیا ہے وہ عملی طور پر ممکن نہیں لگ رہا، محمد علی مظہر صاحب جسٹس۔ اگر تو قانون کی بجائے میری مرضی سے فیصلے کرنے ہیں تو میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ کسی اور پارٹی کے انتخابات پر اعتراض نہیں آیا۔ پارٹی الیکشن، یہ جسٹس محمد مظہر علی صاحب کے ریمارکس تھے۔ اس کے آگے پھر وکیل علی ظفر صاحب کیا کہتے ہیں کہ پارٹی الیکشن شیڈول پر اعتراض کا جواب دوں گا۔ جج صاحب نے اعتراض نہیں کیا، سوال کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی آگے سے۔ پھر پارٹی انتخابات کا شیڈول پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، پی ٹی آئی ارکان کو ہی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو باقی کس کو ملے گی؟ یہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی ریمارکس ہیں۔ آپ کا الیکشن شیڈول سر آنکھوں پر، اس کی تعمیل دکھا دیں، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کا تو نعرہ ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بااختیار بنایا جائے، لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا۔ یہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ریمارکس دے رہی ہیں۔ ہم نے جو بھی غلطیاں کی اس کے لیے 20 دن کا ٹائم دیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب انہیں کہتے ہیں 3.5 سال پہلے کی بات ہے، الیکشن کمیشن نے کہا آپ الیکشن کروائیں۔ چیف جسٹس یہاں پر انٹرپٹ ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ کرونا ہے، 1 سال کا ٹائم دیا گیا۔ پھر آپ کو الیکشن کمیشن نے تو بہادری دکھائی کہ حکومت میں نوٹس دیا گیا جب آپ کی حکومت تھی۔ صرف ہمیں نہیں، الیکشن کمیشن نے بھی سب کو نوٹس بھیجا ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب کہتے ہیں۔ کوئی پارٹی الیکشن کرائے بغیر سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے، دے تو کیا الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا؟ چیف جسٹس اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پوچھتی ہیں۔ الیکشن ایکٹ میں پارٹی انتخابات کی شفافیت کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں انتخابات نہ کرانے پر الیکشن کمیشن 2 لاکھ کا جرمانہ تک کر سکتا ہے۔ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی انتخابات کروا کر جرمانے کی سٹیج سے تو آگے نکل چکی ہے۔ یہ ریمارکس آئے محمد علی مظہر صاحب۔ پی ٹی آئی کے سربراہ کون ہے؟ چیف جسٹس کا سوال۔ بیرسٹر گور پارٹی کے چیئرمین ہیں، وکیل علی ظفر صاحب کہتے ہیں بیرسٹر گور کا اپنا الیکشن ہی سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ دیتے تو اور بات تھی، سرٹیفکیٹ پارٹی سربراہ نے دینا ہوتا ہے، سابقہ سربراہ نے نہیں دینا ہوتا۔ یہ علی ظفر صاحب نے آگے سے دلائل دیے۔ پارٹی انتخابات کے وقت چیئرمین کون تھا؟ جسٹس مسرت ہلالی۔ پارٹی انتخابات ہوئے تو چیئرمین عمران خان تھے، علی ظفر کا جواب۔ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے تو پھر کس کا اختیار ہے؟ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں تو پارٹی الیکشن کرائے لیکن وہ الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا ایک ہی دکھڑا ہے کہ پارٹی انتخابات کروا لو۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں 14 درخواست گزاروں کو الیکشن کیوں نہیں بلایا گیا یا کیوں نہیں لڑنے دیا گیا؟ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں
کسی کو اعتراض ہے تو سول کورٹ چلا جائے وکیل علی ظفر صاحب۔ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا باہر ہو۔ چیف جسٹس صاحب، کوئی پٹواری انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے اختیار نہیں ہے۔ وکیل علی ظفر صاحب، آپ کو سیاست چاہیے یا جمہوریت نہیں چاہیے؟ چیف جسٹس صاحب، سیاست تو ہے ہی، جمہوریت کدھر ہے؟ چیف جسٹس صاحب، آپ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن 2 لاکھ جرمانہ کر سکتا ہے چیف جسٹس، لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آخری ریمارکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چیف جسٹس قاضی فیصل نے پی ٹی آئی کے الزامات پر سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن پر الزام لگاتی ہے تو ان کی حکومت میں کون تھا؟ کیا پی ٹی آئی نے خود چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر نہیں کیا؟ پی ٹی آئی اپنی حکومت والی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہیں کرتی اور اس وقت سب ٹھیک تھا۔ اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ سب ادارے ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بالکل واضح ہے اور سخت ترین رہا۔ پی ٹی آئی اگر صرف الزام تراشی اور سیاسی ڈرامہ کرنا چاہتی ہے تو ادارے کمزور ہو گئے۔ یہ ریمارکس آ رہے ہیں تمام ججز کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر سوالات اٹھائے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن فریق ہے، وہ چند موصوف لوگ بھی ہیں جو بابر ایس اور جو اکبر ایس بابر وغیرہ ہیں جن کو اشارتاً آگے کیا گیا ہے، اور ایک نئی دقت پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹائم اس کا سامنا ہے، ایک نئی مشکل کا سامنا ہے۔ ریمارکس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طریقے سے ریمارکس آ رہے ہیں، رزلٹ آپ کے سامنے قوم دیکھ رہی ہے، ابھی بیچ میں ایک معاملات چل رہے ہیں اور وقفہ ہے۔ اب میں آخر میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے نئے جو بانی ہیں، نئے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور علی خان صاحب، ملاقات کر کے تمام ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلہ کیا اور 266 سیٹوں کے اوپر نیشنل اسمبلی کے اپنے کارکنان کو، اپنے امیدواروں کو اتار دیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان بھر میں ہر حلقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا امیدوار اتار دیا ہے، اور ساتھ میں یہ میسج بھی دیا کہ اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب کے لیول پہ جا کے اس نے ووٹ دینا ہے، اور جو بھی ڈیسیجن ہے اس نے کرنا ہے، اور آپ کو جو کینڈیڈیٹ مل چکا ہے آپ اس کے اوپر ووٹ دیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ میسج بھی ہے۔ پورے پاکستان میں تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ اب پاکستانی قوم کا 8 فروری کو امتحان ہے، اور اس امتحان میں کتنی وہ کامیاب ہوتی ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے۔ ابھی سماعت جاری ہے اور کس طرف جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔